بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ یہ فتوحات الہیہ ہے جو جلالین کی شرح ہے، اور اس نے جلالین شریف کو حل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں رفعنا، یہ جو شاعر نے کہا قد رفعنا اشار الى ان الجملہ فی محل نصب علی الحالیت۔ اب یہ تعلق بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ کلام کا کیا تعلق ہے۔ یہی اصل جو آپ نحو پڑھے ہیں، تو یہ آپ پڑھے ہیں تو آپ کو تعلق کا پتہ ہونا چاہیے۔ حال بن رہا ہے تو پھر ترجمہ صحیح ہوگا، پھر سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے، صرف فعل فاعل۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر نے رفعنا سے پہلے قد کو ذکر کیا ہے، قد معذوف ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اشارہ کیا شاعر نے اس طرف کہ یہ جملہ محل نصب میں، یہ جملہ محل نصب میں ہے۔ کس میں ہے؟ حالیت کی بنا پر۔ کس کی بنا پر؟ کس کی بنا پر؟ یعنی یوں سمجھو کہ مصنف نے یہ جو لفظ قد ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا، بتایا کہ رفعنا فوقکم الطور یہ محلاً منصوب ہے اور حال واقع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حال کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے دیکھو نا، پیچھے میں کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا، ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، ٹھیک ہے، اور کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا۔ تو یہ کہتے ہیں قد، تو یہ قد ذکر کیا اس لیے کہ جب جملہ فعلیہ جو ہے یہ حال واقع ہوتا ہے تو پھر اس کی شروع میں قد آتا ہے۔ تو فعل جو ہے یہ تو اس پہ عمل تو ہوتا ہی نہیں، فعل پہ ماضی فعل ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو لہذا یہ جگہ نصب کی ہے۔ جگہ کس کی ہے؟ تو حال منصوب ہوتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا نا کہ 6-7 چیزیں جو منصوب ہوتی ہیں ادھر، ویسے تو 12 چیزیں منصوب ہوتی ہیں جو فعل نصب دیتا ہے، فعل متعدی، تو لازم 6 کو دیتا ہے، متعدی 7 کو، اس میں حال تمیز بھی پڑا ہے، تو حال منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں منصوب تو نہیں فعل ہے، تو کہتا ہے یہ حل منصوب ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور کہتے ہیں یہ کرخی نے کہا ہے۔ کس نے؟ وہ طور، لفظ طور جو استعمال ہوا، کہتے ہیں یطلق علی ای جبل کان کما فی القاموس، کہتے ہیں قاموس میں جیسا کہ موجود ہے کہ طور کا اطلاق جو بھی پہاڑ ہو اس پہ ہوتا ہے، جو بھی بس پہاڑ پر طور کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی عام ہو گیا کوئی پہاڑ، اس پہ طور کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور وَالسَّرَابِ سمین، سمین نے بھی اس کی تصریح کی۔ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى جِبَالٍ مَخْصُوصَةٍ بِأَعْيَانِهَا، کہتے ہیں اور یہ بھی کہ اس کا اطلاق مخصوص پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے۔ مخصوص یعنی عام بھی ہے، ہر پہاڑ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور مخصوص پہاڑوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وَهَذَا الْجَبَلُ الَّذِي، اور یہ وہ پہاڑ جس کو رفع فوقہم، ان کے اوپر اٹھایا، جس کو کان من الجبال فلسطین، یہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے تھا۔ کس میں؟ کہتے ہیں یہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے تھا۔ کما فی خازن عن ابن عباس، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور تفسیر خازن میں یہ موجود ہے۔ تفسیر قولہ فوقکم، کہتے ہیں شاعر نے کہا فوقکم، تمہارے اوپر، تو یہ ظرف مکان ہے، ظرف مکان ہی بتایا تھا، یہ ظرف ناصبہ رفعنا، تو اس کو نصب کس نے دیا؟ رفعنا، بتا دیا، رفعنا کا مفعول فی ہے، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر، تو یہ مفعول فی بنا۔ تو کہتے ہیں اقتلعناہ، اب شاعر نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے اٹھایا، تاکہ وضاحت کی کہ ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ اقتلعنا، اقتلان، الگ کرنا، کیا مطلب؟ کہتے ہیں اقتلعہ جبریل وکان علی قدر عسکرہم، وکان علی قدر عسکرہم، جبریل نے اس کو پہاڑ کو الگ کیا ان کے لشکر کی تعداد پر، وہ تھا ان کے لشکر کی تعداد پر تھا، یعنی سارا پہاڑ نہیں تھا، اس کا حصہ تھا لشکر کی تعداد پر وہ تھا، اور اس کی مقدار فرسخ فی فرسخ، فرسخ میں 1 فرسخ،
فرفعہ فوق رؤوسہم، پھر جبریل نے اس کو ان کے سروں کے اوپر قدر قامتہم، ان کے قد کے برابر اٹھایا، ان کے مثال طور کے ایک قد ہے 7 فٹ، تو 7 فٹ قد ہے، اس کے برابر ہی اٹھا لیا، اس کے یہ نہیں کہ آسمان پہ لے گئے، ٹھیک ہے، اتنا اٹھایا، سمجھ آ گئی؟ کل ذلہ جیسے صاحبہ ہوتا ہے، جیسے اوپر کیا ہوتا ہے، چھتری کر لو، اور یہ جب اٹھا لیا تو پھر کہا کہ بعد نے کہا ہے کہ ان کو کہا گیا اگر تم قبول نہ کرو تو رات کو، اگر تو قبول نہ کرو تو پھر یہ پہاڑ تمہارے اوپر، یہ پہاڑ تمہارے اوپر، کیونکہ جو میں نے تمہیں تورات اور یہ کلام جو میں نے تمہارے اوپر اتارا ہے، اس کو قبول نہ کرو تو پھر یہ پہاڑ تمہارے اوپر آئے گا، سروں پہ۔ فقابلوا، انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے قبول کر لیا، اور اپنے چہروں کے بائیں چہروں کے آدھے حصے پر سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ اپنے چہروں کے نصف، بائیں نصف پر، بائیں نصف پر، یعنی پورے پھر چہرے پہ نہیں، بائیں پہ کیا کر دیا؟ سجدہ کیا۔ وَجَعَلُوا يُلَاحِظُونَ الْجَبَلَ بِأَعْيُنِهِمْ بِالْيُمْنَى، اور اپنے دائیں آنکھ سے نا، دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ کس کو؟ اب وہ بایاں تھلے رکھ لیا جائے تو دائنوں بدن پہاڑ نے بھی دیکھے، کس کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے وہ استاد کو بھی دیکھتے ہیں تو ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ساتھ ادھر بھی دیکھتے ہیں، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے تو ساتھ کام بھی ہو جائے، تو دونوں طرف دھیان ہوتا ہے۔ اماں جی کو نہیں دیتے، ابا جی کو نہیں دیتے، ادھر بھی دیتے ہیں تو نال کام۔ وہ یہ بایاں نصف جو تھا چہرے کا، اس پہ تو سجدہ کر رہے، اور دائیں سے پہاڑ کو بھی ملاحظہ کر رہے تھے، پہاڑ کو بھی ملاحظہ، اور وہ سجدے میں تھے۔ تو یہ جو طریقہ تھا یہود کے سجدے میں، تو بس یہی طریقہ ہو گیا، یہی تو وہ اپنے چہروں کے نصف پر سجدہ کرتے، اپنے یہی طریقہ چل پڑا یہودیوں میں کہ نصف چہرے پر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے۔ پر جب ان سے پہاڑ کو اٹھا لیا گیا تو رجعوا عن القبول، تو وہ جو قبول کیا تھا نا، اس سے وہ انکار کی طرف چلے گئے۔ کس کی طرف؟ جنہیں دیتا پہاڑ ہے، بس مان لیا، جب پہاڑ اٹھا لیا گیا پھر منکر ہو گئے، پھر کیا ہو گئے؟ فذالک قول تعالی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، پھر تم کہا گیا فکأنہ حصل لهم بعد هذا القصر والالجاء قبول واذعان اختیاریش۔ اب بعد نے کہا کہ ان کے لیے یہ قصر اور الجا، یعنی یہ زبردستی کے بعد ان کے لیے حاصل ہوا قبول اور اذعان اختیاری۔ یا کان یکفی فی الامم السابقہ، یا بعد نے کہا کہ گزشتہ امتوں میں مثل ھذا ایمان، اس کی مثل، اس ایمان کی مثل ایمان کافی ہوتا تھا۔ یاد یہ ہے کہ زبردستی یہ جو بات ہوئی تو انہوں نے قبول یقین کر لیا تھا، اور یا تو پہلی امتوں میں ایسا اسلام قبول تھا، ایسا ایمان لانا قبول تھا۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَرِدُهُ مَا فِي التَّيْسِيرِ عَنِ الْقِفَالِ، یہ جو تحسیر میں وارد ہوا قفال کی کہ انہو لیس اجبان الاسلام، وہ اسلام پر جبر نہیں تھا، اسلام پر جبر نہیں تھا، کیونکہ جبر ما سلب الاختیار، جبر تو اختیار کو سلب کر دیتا ہے، کس کو؟ اختیار کی نفی ہو جاتی ہے وہاں تو، اور لا یصح مع الاسلام، اور اس کے ساتھ اسلام صحیح نہیں ہوتا، بلکہ یہ اکراہ تھا، جبر نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اکراہ تھا۔ تو اکراہ و جبر میں فرق ہے کہ جبر جو ہے یہ اختیار کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور جو اکراہ ہوتا ہے اس میں اختیار ہوتا ہے، اس میں رضا نہ ہو لیکن اختیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہا بل کان اکراہ، بلکہ وہ اکراہ تھا۔ کیا تھا؟ وہ جائز، اور وہ جائز ہے اکراہ۔ لا یسلب الاخیار، وہ جو
اکراہ ہے یہ اختیار کو جو ہے نا یہ سلب نہیں کرتا. کیا سلب نہیں کرتا؟ کل محاربۃ مع الکفار، جیسے کفار کے ساتھ لڑائی کرنا، کفار کے ساتھ لڑائی کرنا کرنی پے گی، کرنی پے گی. سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کو اختیار نہیں ہے، جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اکراہ ہے. تو اکراہ میں اختیار ہوتا ہے، اکراہ میں تو رہا اللہ پاک کا فرمان لا اکراہ فی الدین. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دین میں اکراہ نہیں ہے؟ یا آپ کہہ رہے اکراہ تو جائز ہے، اکراہ تو اکراہ میں اختیار کی نفی نہیں ہوتی، ہاں رضا نہیں ہوتی، لیکن اکراہ میں اختیار ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں. تو کہتے ہیں آفا انت تکری الناس، اور یہ اللہ پاک فرماتا ہے کیا تو لوگوں پہ اکراہ کرتا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں تو ان پہ زبردستی کرتے ہیں اکراہ. فقد کانا، تو جواب دیتے ہیں فقد کانا قبل الامر بالقتال، یہ جو لا اکراہ فی الدین تھا یہ جہاد کے حکم سے پہلے تھا. کس سے؟ تو جب جہاد کا حکم آ گیا تو لہذا یہ پہلے حکم منسوخ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اب اکراہ ہے، کیا ہے کہ تلوار ہے اوپر، آ جاؤ، نہیں تو پھر اگلے جان جاؤ. ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین یہ فقد کان قبل الامر بالقتال، یہ جہاد کے حکم سے پہلے تھا. ثم نسخ، پھر منسوخ ہو گیا، پھر اس کا حکم. اس کی سمجھ آ گئی؟ اور شاعر نے جو کہا عبارت نکالی خضوع سے پہلے قلنا، اور ہم نے فرمایا لو. اب قرآن پاک میں تو نہیں نا، لیکن شاعر نے قلنا نکالا کہ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو اوپر کر دیا تو ہم نے فرمایا، یہاں لفظوں میں موجود نہیں، قلنا ہم نے فرمایا خضوع. تو شاعر کہتے ہیں کہ مفسر نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو قلنا ذکر کیا اشار الی ان خضوع فی محل نصب بالقول المضمر، بالقول المضمر، والقول المضمر فی محل نصب علی الحال من فاعل رفعنا والتقدیر ورفعنا الطور قائلین وما آتیناکم مفعول خضوع وقول بقوة حال مقدرۃ والمعنى خذوا الذی آتیناکم حال کونکم عازمین علی الجد بالعمل بہ الخ کرخی. کہتے ہیں اشارہ کیا شارع نے اس طرف کہ قلنا کہہ کر خضوع فی محل نصب، کیا ہے محل نصب میں قول مضمر کے ساتھ ہے. کس کے؟ قول. اب قول مضمر، آپ مضمر میں وہ ضمیر نہ لے جانا. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منفصل اور مجرور. آپ کے مضمر آ گیا قول مضمر، لہذا یہ قول بھی ضمیر ہو گیا. قول بھی تو قول ضمیر ہوتا ہے. قول پوشیدہ، قول وہ قول جو ہے وہ کیا ہے؟ قائلین. کیا؟ قائلین کے ساتھ محل نصب میں خضوع ہے. کس میں؟ آگے عبارت آئے کہ محل نصب کیوں کہا؟ ظاہر ہے خضوع کیسے محل نصب، خضوع تو فعل ہے. ٹھیک ہے، لیکن جگہ تو نصب کی ہے. جگہ کس کی ہے؟ نصب کی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں والقول المضمر، اور یہ جو قول پوشیدہ ہے محل نصب میں حال پر ہے. کس پر؟ اب جو کہا قول پوشیدہ، وہ جو قول پوشیدہ ہے وہ حال واقع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اب سوال ہے کس سے؟ کہتے ہیں رفعنا کے فاعل سے، من فاعلی رفعنا میں نا ضمیر فاعل ہے، اس فاعل سے وہ قائل حال واقع ہو رہا ہے جو قول مضمر کہہ رہے ہیں. قول ابھی عبارت جب آئے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی. والتقدیر، اصل عبارت کیا ہے؟ کہتے ہیں ورفعنا الطور قائلین. ٹھیک ہے، ہم نے اٹھایا طور کو قائلین، یہ کہتے ہوئے. یہ تب دیکھو نا ضمیر کا حال قائلین ہے نا، اور یہ پوشیدہ تھا، قول مضمر تھا، قول اور محل نصب میں کہا تھا. کس میں؟ کس میں؟ تو دیکھو قائلین کیا ہے؟ یہ خود تو کیا ہے؟ قائلین حال ہے. کیا ہے؟ کس کا؟ نا ضمیر کا، نا ضمیر کا. تو یہ قل نا کی بات کر رہے تھے. کس کی؟ ہم نے فرمایا، ہم نے
فرمایا اشارہ اس طرف ہے کہ محل نصب میں خضو بالقول مضمر کے ساتھ، اور قول مضمر بھی محل نصب میں حال پر ہے من فاعلی رفعنا، تو جو پیچھے رفعنا ہے ورفعنا فوقکم الطور خضو، تو قائلین ہم نے فرمایا طور کو اٹھاؤ کہتے ہوئے، تو یہ قلنا محل نصب میں، اب یہ قائلین سے اس کو کیا کیا بیان کیا، جسے یعنی ورفعنا فوقکم الطور قائلین خذو، اب سمجھ آئی بات کی، ہم نے اٹھایا طور پہاڑ کو قائلین کہتے ہوئے، یہ حال بنے گا نا کا، کس کا؟ رفعنا میں نا ضمیر کا، اتنی سمجھ آ گئی، کیا کہتے ہوئے؟ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، تو خضو بھی محل نصب میں مفعول ہوگا پھر، لیکن خضو فعل ہے تو فعل تو مفعول نہیں ہوتا، تو محل تو منصوب کا ہے، تو لہذا محل نصب کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ اس کی سمجھ رضوان صاحب کو آئے گی، سمجھ آ گئی؟ وَرَفَعْنَا الطُّورَ قَائِلِينَ وَمَا آتَيْنَاكُمْ، وما ادھر وما آتَيْنَاكُمْ کیا ہے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا تم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، تو ما آتیناکم خضو کا مفعول بن گیا، ما آتیناکم، تو ما آتیناکم مفعول خضو، یہ خضو کا مفعول ہے، کس کا؟ اور اس کا کہنا بقوہ، زور سے پکڑو، کسے؟ محنت اور مشقت سے پکڑو، حال مقدرات، یہ حال مقدرہ ہے، یہ حال کیا ہے؟ یہ بھی حال ہے لیکن حال مقدرہ ہے، والمعنی، معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہو گیا خذوا الذی آتیناکم، آتیناکم حال کونکم عازمین علی الجد بالعمل بہ، معنی یہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پکڑو اس حال میں کہ تم اس پر مشقت سے عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی وہ تمہارے اوپر شاق ہے، وہ تمہاری طبیعت کے لیے صحیح ہے، تمہاری اصلاح کے لیے صحیح ہے، اب تم یہ ارادہ کرتے ہوئے پکڑو کہ ہم اس عمل، وہ جو عمل ہے وہ کریں گے مشقت اٹھا کر، تو تم پکڑو۔ قولہ بالعمل بہ، قولہ یہ جو شاعر نے کہا امام جلال السیوطی، بالعمل بہ یعنی کوشش کرنا اس پر عمل کرنے کے ساتھ، اس پر عبارت البیضاوی، کہتے ہیں بیضاوی کی عبارت، کس کی؟ کیا؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اس کو یاد کرو، جو کیا مطلب؟ احفظوہ، حفظ کرو، یاد کرو، اور وَلَا تَنْسُوهُ، اسے بولو نہیں، اسے بولو نہیں، او تفکروا فی، اور اس میں غور و فکر کرو، اس میں کیوں؟ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ ذِكْرٌ بِالْقَلْبِ، اس لیے کہ سوچنا دل کا فعل ہے، سوچنا تو دل سے ذکر کرنا ہے، دل سے، یہ تفکر دل سے ذکر کرنا ہے، تو تم اس میں تفکر کرو، او یا اعملوا بہ، یا اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو۔ قولہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ یہاں لعل تعلیلیہ ہے، کہتے ہیں یہاں لعل سبب کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی لکی تتقوا المعاصی او رجاء منکم ان تکونوا متقین الی بزاوی، کہتے ہیں یعنی اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، یہ تورات پکڑو، اس میں جو تمہارے متعلق احکام ہیں اس پہ عمل کرو، محنت سے کرو، غور و فکر کرو، تو کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس امید پر عمل کرو کہ تم متقی ہو جاؤ گے، تم، دوسرا معنی کیا؟ رجا، اس امید پر، تم میں سے یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ آگے شاعر کہتے ہیں قولہ ثم تولیتم، قرآن پاک میں ہے تم پھر گئے، ثم للتراخی، آپ پڑھا حروف عطف میں ترتیب بھی ہوتی ہے، واو تو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، اور فا ثم یہ ترتیب کے لیے آتے ہیں، یعنی جو فا سے پہلے ہے وہ پہلے ہی ہے، جو ثم سے پہلے ہے وہ پہلے ہی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ترتیب ہے نا، وہ پہلے پھر بعد میں، مثلا عمر فض زبیر، عمر پہلے تو پھر زبیر، فوراً ہو یا جو بھی ہو، لیکن ترتیب تو ہے۔ اس طرح عمر ثم زبیر، عمر تھوڑی دیر کے بعد زبیر آیا،
تو ترتیب تو ہے اور تاخیر بھی ہے. تو ثم میں تراخی ہوتی ہے اور فا میں تراخی نہیں. فا فوراً کیا یعنی فا کے بعد جو ہے فوراً ہو گیا, لیکن جب ثم آئے گا تو فوراً نہیں, تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی. تو اس لیے یہاں ثم تولیتم تو یہ کہتے ہیں ثم للتراخی. ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے. فدلت علی انہم, اس نے دلالت کی اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا. امتثلوا الامر, انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا. مدتاً, تھوڑی دیر, اس لیے کہا ثم. یہ نہیں کہ جب پہاڑ اوپر آیا اتنی دیر میں کہا ہم نے مان لیا تو رات کو عمل بھی کریں گے. عمل بھی جو ہی پہاڑ سے ہٹا, جیسے ابھی دروازہ کھولے تو ہمارا وہی کام ہوتا ہے. کیا استاد کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسا شریف ہی کوئی نہیں, کلاسوں میں ٹھیک ہے بچے پڑھے ہوتے ہیں, اسکولوں آگے پیچھے بڑے ہی اچھے ہیں, بڑے ہی اچھے ہیں, ابھی چھٹی ہوئی نظر آتا ہے کتنے اچھے ہیں, اور باہر کیا کرتے ہیں, گھر میں کیا پڑھتے ہیں, سمجھ آتی ہے نا. تو جب پہاڑ پیچھے کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوراً ہی انہوں نے انکار کر دیا, قبول کر کے پھر انکار کر دیا. ثم بتا رہا ہے کچھ عرصہ مانے رہے, اور اقرار ان کا کچھ عرصہ رہا, پھر اس کے بعد پھر گئے. پھر ایسے نہیں تم آپ بھی پھرو گے, جب اس طرح پڑھو گے تو پھر پھرو گے بھی اور پھیرو گے بھی اور دین کی طرف لے آؤ گے. پھرنے بھی کئی قسم کی ہوتی. اب دیکھو ثم تولیتم, پھر تم نے اعراض کیا. اعرضوا, منہ پھیر لیا. تولوا, منہ پھیر لیا. سمجھ آ گئی؟ قولہ ثم تولیتم من بعد ذلک, اللہ پاک میں پھر تم اس کے بعد پھر گئے, اس کے بعد یعنی اب یہاں تولیتم ہے تو تولی تم تولی سے ہی ہے, کس سے ہے؟ باب تفاعل ہے, باب. تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تولی من الولی, یہ ولی سے ہے, اس سے ہے, اور اس کی اصل اعراض ہے. اس کی اصل کیا ہے تولی کی؟ منہ پھیرنا. کیا کرنا؟ والادبار عن شیء بالجسم, پیٹھ پھیرنا. کیا کرنا؟ اصل میں اس کا معنی پیٹھ پھیرنا. کیا کرنا؟ پیٹھ پھیرنا. ثم استعمل فی الاعراض عن الامور والاعتقادات اتصالا ومجازا, کہتے ہیں پھر اس کا استعمال, اس کا امور اور اعتقاد سے, امور اعتقاد سے منہ پھیرنا میں استعمال ہو گیا. کیا؟ اعراض کرنے میں. مجازن, حقیقتاً معنی اس کا پیٹھ پھیرنا. کیا کرنا؟ لیکن مجازن کیا استعمال ہونے لگا کہ اعتقادات سے منہ پھیر لینا, احکام سے منہ پھیر لینا, اللہ کے امور سے منہ پھیر لینا, تو پھر اس پر اس کا استعمال ہونے لگا مجازن کہ یہ اللہ کے احکام سے روگرداں ہے, روگردانی کرنے والا ہے, اعتقادات سے روگردانی کرنے والا اور پھرنے والا ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ قولہ من بعد ذلک, اس کے بعد, کس کے بعد وہ پھر گئے؟ کہتے ہیں فسر الشارح الاشارۃ بالمیثاق وفسرہ غیرہ برفع الطور وایتاء التوراۃ, شارح نے اس کی تفسیر میثاق کے ساتھ اشارہ کر کے کی ہے. کس سے؟ یعنی اس میثاق کے بعد وہ پھر گئے, اور شارح کے علاوہ نے اس کی تفسیر کی ہے برفع الطور وایتاء التوراۃ, یعنی شارح کے علاوہ دوسرے شارحین نے اس کی تفسیر تورات کو اٹھانے, تو پہاڑ کو اٹھانے اور تورات کو دینے کے ساتھ کی ہے. کس کے؟ یعنی جب انہیں پہاڑ اٹھایا اس کے اور تورات دے دی, اس کے بعد وہ پھر گئے. تو شارح نے کہا اس میثاق, اس وعدے کے بعد وہ پھر گئے. سمجھ آ گئی؟ اور آگے کہتے ہیں فلولا فضل اللہ, اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اگر, کہتے ہیں یہاں لولا آیا, کیا ہے؟ اور لولا حرف امتناع, حرف امتناع, یہ کون سا حرف ہے؟ حرف امتناع ہے, حرف لوجود, وجود کو روکنے کا. کیا ہے؟ روکنے کا یہ حرف ہے وجود کے لیے. تو خصو بالجملہ اسمیہ, اسے جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جملہ؟ یہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. والاسم الواقع بعد, اور اس کے بعد جو اسم واقع ہوتا ہے مبتدا, وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. اور خبر ہو, اس کی خبر کہاں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں خبر ہو واجب الحذف, اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. اس کی خبر کا لدلالۃ الکلام علیہ, کیوں؟ کیونکہ اس پہ کلام دلالت کرتا ہے. خبر کو حذف کرنا واجب کیوں ہے؟ کیونکہ کلام اس پر, خبر کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور کہتے ہیں وَسُدَّ جواب لولا مصدہ فی حصول الفائدہ, اور لولا کا جو جواب ہے, کیا؟ لولا کا جواب ہے
وہ فائدے کے حاصل ہونے میں اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، فائدے کے اس کے قائم مقام ہوتے ہیں کہ اگر پہلی چیز پائی جائے تو دوسری نہیں، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، تو حضرت علی ہیں تو عمر ہلاک نہیں ہوئے، تو اس لیے یہ امتناع کے لیے، وجود کے روکنے کے لیے آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ ہلاک ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ تو تھا نا، اس لیے وہ ہلاک، تو اگر نہ ہوتا تو وہ بھی کیا ہو جاتے؟ تو پہلے کا وجود ہے تو دوسرے کی نفی ہے، تو یہ امتناع کے لیے، کس کے لیے؟ بالتوبہ، فرمایا اللہ کا فضل توبہ کے ساتھ، اگر اللہ کو کیا کیا مطلب؟ توبہ کے ساتھ، متعلق بکل من المصدرین، یہ معنی کے اعتبار سے دونوں مصدروں کو کے متعلق ہے، دونوں یعنی فضل اور رحمت دو مصدر ہیں، تو معنی کے اعتبار سے یہ توبہ کا تعلق فضل سے بھی ہے اور رحمت سے بھی ہے، یعنی اللہ کا فضل توبہ کے ساتھ، اللہ کی رحمت توبہ کے ساتھ نہ ہوتی تو ضرور خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتے۔ والمراد انہ وفقہم ورحمہم بتوفیقہم لہا، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، اللہ پاک نے ان پہ رحم فرمایا، ان پہ توبہ کی توفیق دینے کے ساتھ، توبہ کی تو نہ دیتا تو ہلاک ہو جاتے، ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتے۔ لکنتم من الخاسرین، تو اس کا کہنا کہ ضرور تم خاسرین میں سے ہوتے، کس میں سے؟ اللام فی جواب لولا، تو یہ لام کس کے جواب میں ہے؟ اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے کہتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ جَوَابَهَا إِنْ كَانَ مُثْبَتًا فَالْكَثِيرُ دُخُولُ اللَّامِ كَهَٰذِهِ الْآيَةِ، پھر سوال ہی ہے کہ اب جواب تو آیا، تو کہتے ہیں یاد رکھو ایک قاعدہ، اس میں ہم سب کا فائدہ، تو جان لولا کا جواب، لولا کا اگر مثبت ہو، لولا کا جواب مثبت ہو تو پھر اکثر پھر لام داخل ہوتا ہے، لولا کے جواب پہ لام، اگر لولا کا جواب کیا ہو؟ منفی مثبت ہو تو پھر اکثر لام لولا کے جواب پہ داخل ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، جیسا کہ کہاذل آیہ و نظائرہا، جیسا کہ یہ آیت اور اس جیسی اور، ٹھیک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یقل حذفها، اور اس کا حذف قلیل ہوتا ہے، اس کا تو پھر لولا کے جواب میں لام اکثر ہوتا ہے اور لام کا حذف کم ہوتا ہے، لام کا حذف وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا، اور اگر لولا کا جواب منفی ہو، لولا کا منفی ہو، فَلَا يَخْلُو، پھر یہ دو حال سے عالی نہیں، أَن يَكُونَ حرف النفی ما، ایک یہ ہے کہ یکون حرف نفی، حرف نفی ما ہوگا، حرف نفی یا ما غیرہا، ما نہیں ہوگا، اس کا غیر ہوگا، اس کا پھر اگر فَإِنْ كَانَ غیرہ حرف نفی ما نہ ہو تو فترک اللام واجب، تو لام کا ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے، لام کا، جیسے لولا زید لم اقوم، لولا اگر زید موجود نہ ہوتا تو میں کھڑا نہ ہوتا۔ اب دیکھو یہاں لام آیا، لام تاکید کا، کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اب اس کے جواب میں ما نہیں ہے، کیونکہ جواب حرف منفی ہے، جواب منفی ہے، تو پھر لام آنا چاہیے، تو نہ کہا پھر ما ہوگا اس کے جواب میں یا ما کے علاوہ ہوگا، اگر ما نافیہ نہ ہو تو پھر لو لام جواب لام، جواب لولا کا جواب لام نہیں آتا، وہ حذف ہوتا ہے، اس کو ترک کرنا ہوتا ہے واجب، فترک اللام واجبون، تو لام کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے لولا زید لم اقم، اب دیکھو لولا زید، اگر زید نہ ہوتا تو جواب کیا ہے؟ لم اقم، تو کہ یہاں لم سے نفی ہوا ہے، ما سے نہیں ہوا، اس لیے یہاں لولا کے جواب میں لام کو حذف کرنا واجب ہے اور لام کا طرف کرنا واجب ہے، سمجھ آ گئی؟ یا بھی کہتے ہو لن اقوما، لولا زید لن اقوما، اگر زید نہ ہوتا تو میں کبھی کھڑا نہ ہوتا، اب یہاں دیکھو ما نہیں آیا، جملہ منفی ہے، لم آیا اور جواب منفی ہے، لیکن لم اور لن آیا، اس لیے یہاں لام کا لانا جائز نہیں بلکہ ترک کرنا واجب ہے، کیا کرنا؟ ترک کرنا واجب ہے۔ لِأَلَّا يَتَوَا، کہتے ہیں اس لیے کہ دو لام پے در پہ نہ آ جائیں،
پیچھے بھی لو لم اور لن، دو لام ہے نا، ماں تو نہیں نا، نفی کلمہ نفی لن اور لم ہے، تو اب پھر آگے لام لے آؤ تو دو لام آ جائیں گے، تو کہتے ہیں اس لیے کہ دو لام پیدر پہ نہ آ جائیں، دو لام پیدر پہ نہ آ جائیں۔ وَإِن كَانَ مَا، وہ اگر ما ہو، اگر یعنی جملہ منفیہ ہے، لولا کا جواب منفیہ ہے اور پھر وہ ما سے ہے، کس سے ہے؟ ما منفیہ سے ہے، تو فل کثیر الحذف، اکثر حذف ہوتا ہے، اکثر۔ ادھر تو تھا کہ ما نہ ہو پھر تو واجب ہے، اور جب ما آ جائے جواب میں تو پھر کہتے ہیں اکثر لام حذف، کیا؟ وَيَقِلُّ الْإِتْيَانُ بِهَا، اور لانا کم، اور لام کا لانا کم، اور آپ نے نہیں کھانا غم۔ وَهَكَذَا حُکْمُ جواب لولا الامتناعیہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ لولا امتناعیہ کے جواب کا حکم ہے، کس کا؟ لولا کے جواب کا حکم ہے۔ وقد تقدم عند قوله، اور یہ اللہ کے اس فرمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اس میں گزر چکا ہے، اس میں دیکھو اگر اللہ چاہتا تو ضرور آنکھیں لے جاتا، تو اب دیکھو مثبتہ ہے کہ نہیں؟ جواب مثبتہ ہے، آنکھیں نہیں، آنکھیں لے جاتا ان کی، یہ بھی آنکھیں لے جاتا، یہ تو نہیں لی نا، اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی امتناعیہ نا، وجود کو روکتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو دیکھو مثبتہ آیا تھا نا جواب میں، تو لو آیا کہ لام آیا کہ نہیں؟ لذهب بسمعهم ولا محل لجواب من الاعراب، اور اس کے جواب کا اعراب سے کوئی مال نہیں، اعراب سے آپ یہاں نہیں کہہ سکتے کہ محلن یہ ہے تو محلن یہ نہیں، محلی اعراب اس کا نہیں ہوگا، تو اس کے جواب کا محلی اعراب نہیں ہوگا۔ وَمِنَ الْخَاسِرِينَ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، وَمِنَ یہ جو اللہ پاک میں خاسرین میں سے ہو جائیں گے، کہتے ہیں یہ محل نصب میں خبر کانا، کانا کی خبر ہے، کس کی؟ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو دیکھو نا کانا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ رفع، اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو تم تو اس کا اسم ہوا، تم محلن مرفوع، تو یہ من الخاسرین محلن منصوب، محلن، اور یہ بات ہمیں ہے قبول۔ وَمِن لِتَبْعِید، وَمِن کہتے ہیں یہ جو من ہے نا من الخاسرین میں، من یہ تبعید کے لیے، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ قولہ الحالکین، شاعر نے کہا الحالکین خاسرین، حالکین ہلاک ہونے والے، ای بسبب الانہماک فی المعاصی، کس وجہ سے ہلاک ہونے والے؟ گناہوں میں ڈوبنے کی وجہ سے، گناہوں میں غرق ہونے کی وجہ سے، گناہوں میں تو رات کو چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، تو پھر گناہوں میں غرق ہونے کی وجہ سے ہلاک ہونے والے میں سے ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔